بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا نور الله افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑا بول بولتے ہو۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے معاذ اللہ، تو ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے، تمہیں بیٹے عطا کرتا ہے، اور اپنے لیے بیٹیاں جو ہے وہ اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ یعنی ایک تو تم اولاد کا دعویٰ کر رہے ہو اللہ کے لیے، یہ دعویٰ ہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کیسے جو ہے وہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی آگے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی ہمسر اور کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے تم اولاد کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ ہی بہت بڑی بات ہے، اور پھر جب اولاد کا دعویٰ کرتے بھی ہو تو اس کے لیے بیٹیوں کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ بیٹیاں وہ ہیں جو تمہارے گمان میں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ دوسرے مقام پر 14ویں پارہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں اگر اس کی خوشخبری انہیں دی جاتی ہے، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہفتوں جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا شرم کے مارے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے گھر سے، اور پھر کئی ہفتوں گھر میں رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس بیٹی کو زندہ رکھوں یا اسے جو ہے وہ زندہ ہی دفنا دوں، مار دوں اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک اس کے لیے اولاد کا دعویٰ، اور پھر اولاد بھی وہ جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے تم نے جو ہے وہ بیٹیوں کو پسند کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، اور یہ جھوٹ ہے، افتراء ہے اللہ کی ذات پر۔ نہ اس نے بیٹیاں بنائی ہیں اور نہ ہی اس نے کوئی بیٹا بنایا ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد ہونا جسم ہونے کو لازم ہے، اور اللہ عز و جل انسانی اعضاء سے جسم سے بالکل پاک اور مبرہ ہے، اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ ہی اس کے کوئی اعضاء ہیں، اور اولاد تو جسم کے ذریعے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، تو جس نے اولاد ثابت کی گویا اس نے اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ نہایت بڑا جو ہے وہ افتراء اور جھوٹ ہے جو لوگ اللہ پر باندھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طریقے سے نصیحتیں بیان فرمائیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سمجھیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے انہیں نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی قرآن کریم کا یہ اعجاز اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کریم نصیحت کے مختلف انداز اپناتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کی مختلف حالت ہوتی ہے، کوئی ڈرا کر جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے، اس کو ڈرایا جائے تو وہ بات سمجھ جاتا ہے، کسی کو پیار سے نرمی سے بات سمجھائی جائے تو وہ بات کو سمجھ لیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ غصے سے، کسی اور طریقے سے۔ تو قرآن کریم نے ہر ایک انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت بیان فرمائی، کہیں پر جو ہے وہ جہنم کا عذاب بتا کر نصیحت فرمائی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے، کہیں پر جنت کی نعمتیں دکھا کر نصیحت فرمائی کہ اگر نیکیاں کر لو گے تو جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، کہیں پر محبت بھرے انداز سے، کہیں پر سختی کے ساتھ، ہر انداز سے قرآن مجید نے جو ہے وہ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ما یزیدہم الا نفورا، کافر جو ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ ہمارا یہ سمجھانا ان کی نفرتوں میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے، ان کی نفرت قرآن سے اور بڑھتی ہے، کیونکہ جو آیت ہم سمجھاتے ہیں
جو دلیل ہم اتارتے ہیں وہ بالکل ان کے عقیدے کے برخلاف ہوتی ہے. جیسے بیٹیوں والا عقیدہ تھا تو اللہ نے آیت اتاری، بالکل ان کا رد ہو گیا. اسی طرح مشرکین والا عقیدہ کہ بتوں کو شرک بنا رکھا ہے اللہ عز و جل کا شریک، تو اس کا بھی رد کر دیا. تو جو آیت ہم اتارتے ہیں وہ چونکہ ان کے جو ہے وہ عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، تو ہماری آیتیں اتارنے کی وجہ سے ان کی جو نفرت ہے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہوتا، کما یقولون، جیسے کافر دعویٰ کرتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتا. یہاں بڑے اچھے انداز سے شریک کی جو ہے وہ اللہ عز و جل نے نفی فرمائی ہے. یہ جو پورا رکوع ہے اس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ارشاد ہے، پھر اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے متعلق، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق، اور آخر میں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق. یہ چاروں عقیدے بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، تو ان کا تذکرہ پورے رکوع کے اندر فرمایا ہے. تو یہاں اس آیت کے اندر شریک کی جو ہے وہ اللہ عز و جل نے نفی فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو ان کا آپس میں ٹکراؤ یقینی تھا. ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. مثال کے طور پر ایک خدا جو ہے وہ یہ ارادہ کرتا کہ فلاں کام ہو جائے، اور دوسرا خدا یہ ارادہ کرتا کہ فلاں کام نہ ہو. اب صورت یہ ہے کہ اب دونوں کا حکم پایا جائے گا تو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کام ہو بھی اور نہ بھی ہو، تو دونوں کا حکم تو اکٹھا نہیں ہو سکتا. کسی ایک کا حکم جو ہے وہ اسے نہ ماننا پڑے گا. تو جب ایک کا حکم چھوڑیں گے تو وہ خدا عاجز ہو جائے گا، اور جو عاجز ہو، جس کا حکم نافذ نہ ہو سکے، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بڑا بہترین انداز سے اللہ نے شریک کی نفی فرما دی کہ ایک ہی خدا ہونا کافی ہے، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا امکان ہی نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو دنیا کا نظام یہ سارا جو چلتا ہے یہ ٹھیک نہ ہوتا. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا اس کائنات کے اندر موجود ہوتا تو یہ زمین و آسمان دونوں فساد کا شکار ہو جاتے، دونوں تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نظام کس قدر بہترین انداز سے چلتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے نظام کے اندر. تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے، کوئی ایک ہی ذات ہے جو اس سارے کام کو، سارے نظام کو چلاتی ہے، اور اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا برابر ہے، مساوی ہے، بلکہ سب جو ہے وہ اس کی مخلوق ہیں اور اس کے ماتحت جو ہے وہ سب کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس انداز سے اللہ عز و جل نے یہاں اس کی نفی فرما دی. سبحانہ و تعالی، اسے پاکی ہے اور وہ بہت بلند تر ہے، اما یقولون علوا کبیرہ، جو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یعنی جو کافر اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ اس سے پاک ہے اور اس کی ذات بڑی بلند ہے ان ساری تہمتوں سے، ان سارے افتراء اور بہتان سے. نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا جو ہے وہ کوئی ہمسر ہو سکتا ہے. تسبح لہ السماوات السبع، اسی کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان سب میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے. پہلی آیت میں شرک کی نفی فرما دی، اب اس آیت میں اپنی فضیلت کو بیان فرمایا، اپنے فضل کو بیان فرمایا کہ وہی ایک ذات ہے جس کے لیے ہر چیز جھکتی ہے. زمین و آسمان کے اندر ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، شجر ہیں، پتھر ہیں، سب کچھ اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی کی تسبیح کو بیان کرتا ہے. ہاں تم ان کی تسبیحیں سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیحیں تم تک پہنچتی نہیں، تم سنتے نہیں ان کی تسبیحیں، لیکن وہ ضرور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جب کھانا کھاتے تھے تو وہ جو کھانا ہوتا تھا اس کے لقمے وہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سمجھنے کی طاقت دیتا ہے، کسی تک ان تسبیحوں کی آواز پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کو سن لیتے ہیں. جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی. ان ھذا لہو الفضل المبین، لیکن یہ سب کچھ اللہ کا فضل احسان ہے. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو تسبیح ہر چیز کرتی ہے
لیکن کوئی سمجھتا ہے، کسی تک آواز پہنچتی ہے، کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ کسی کو سمجھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے، جب ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو پھر کوئی جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اور ہمارے سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم عز و جل ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔